خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 44، باب نمبر 27، یہودی بستی۔ شام کو جب میں سارا کے گھر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا تب کامران آ گیا۔ کیا تم اس یہودی بستی میں جاؤ گے؟ ناممکن۔ اوہو، میں کسی یہودی بستی میں نہیں بلکہ سارا کے گھر جا رہا ہوں جو یونیورسٹی کے پچھلے بلاک میں ہی واقع ہے۔ جانتا ہوں، اسی کو میں یہودی بستی کہتا ہوں۔ تمہارے ایڈمیشن سے پہلے 2 مرتبہ تمہارے ہی کام سے گزر ہوا تھا میرا وہاں سے۔ ایک عجیب سی حقارت تھی ان سب کی نظروں میں میرے لیے، جیسے میں کوئی انسان نہیں، کسی نالی کا کیڑا ہوں۔ کسی نے میری بات کا صحیح جواب تک نہیں دیا۔ تم نہیں جانتے، صرف تمہارے فارم اس آئزک سے تصدیق کروانے میں مجھے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میری مانو تو وہاں جانے کا ارادہ بدل دو۔ میں نے مسکرا کر کامران کے کاندھے کو تھپتھپایا اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے لی۔ فکر مت کرو، تمہارا دوست اتنی میٹھی گولی نہیں ہے جسے وہ لوگ اتنی آسانی سے نگل جائیں گے۔ میں صرف سارا اور اس کی مما کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں۔ ان لوگوں سے ملنا میرے ٹرم پیپر میں بھی میری مدد کرے گا۔ میں ان لوگوں کا رہن سہن قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کامران نے ٹھنڈی سی سانس لی۔ اچھا، پھر اس یہودی حسینہ کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اور یہ بھی کہنا کہ آئندہ جب بھی تمہیں اپنے گھر کھانے پر بلائے تو ساتھ ہی تمہارے جگری دوست کامران کو بھی ضرور بلائے، کیونکہ تم اس کے بغیر کھانا حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ میں 8 بجے کے لگ بھگ سر آئزک کے بنگلے پہنچ گیا۔ سارا نے گیٹ پر ہی میرا استقبال کیا۔ مسز جینی اندر لاؤنج میں موجود تھیں، لیکن سر آئزک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ سارا کا گھر بہت سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ گھر کی ہر چیز سے نفاست اور اعلیٰ معیار ٹپک رہا تھا۔ سارا کی بنائی ہوئی بہت سی پینٹنگز دیواروں پر سجی ہوئی تھیں۔ گھر کے کونے میں چھوٹا سا عبادت خانہ بھی بنا ہوا تھا، جس کے چوبارے کے گرد بہت سی موم بتیاں ایک خاص ترتیب میں رکھی گئی تھیں۔ ضرور ان موم بتیوں کا تعلق بھی ان کی عبادت کے کسی خاص حصے سے ہوگا۔ سارا انتظامات میں لگ گئی اور مسز جینی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، تو اب بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارے ملک کے بارے میں میں نے بہت سنا ہے، لیکن تم اتنے پر اسرار نہیں لگتے جتنی پر اسرار کہانیاں تمہارے لوگوں کے بارے میں سنی تھی۔ ایسا کچھ خاص ہے نہیں میرے پاس بتانے کے لیے، اور دوری ہمیشہ چیزوں کو پر اسرار بنا دیتی ہے۔ قریب آنے پر چیزوں اور لوگوں کی پر اسراریت ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سارا، جو قریب ہی میز پر پھلوں کی ٹوکری سجانے میں مشغول تھی، میری بات سن کر ہنس پڑی اور ماں سے کہنے لگی، آپ ان سے کسی بات کے سیدھے جواب کی توقع مت کیجیے گا۔ اسے سوالوں کے جواب میں سوال کرنے کی عادت ہے۔ مسز جینی ہنس پڑی۔ میں نے اپنے بارے میں انہیں مختصراً بتایا۔ مسز جینی غور سے سنتی رہیں۔ میں نے ان سے سر آئزک کے بارے میں پوچھا۔ وہ ابھی آتے ہوں گے، یہ ان کی عبادت کا وقت ہے۔ دراصل تمہارے معاملے کی وجہ سے ان میں اور سارا میں کچھ تناؤ سا چل رہا ہے، اس لیے وہ کچھ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس لیے ذرا دیر سے ہی آئیں گے۔ میں حیرت سے اس باوقار سی عورت کو دیکھتا رہا۔ کس قدر آسانی سے انہوں نے بنا کچھ لگی لپٹی رکھے سب سچ سچ بتا دیا تھا۔ سارا بھی یقیناً انہی کا پرتو ہوگی۔ وہ بھی انہی کی طرح صاف دل اور سچی تھی۔
کوئی اور ہوتا تو کوئی بھی بات بنا دیتا، لیکن اپنے گھر کی اندرونی بات کبھی نہ بتاتا۔ اوہ، پھر تو آپ کو مجھے یہاں مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے باپ بیٹی کے بیچ تناؤ مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سارا نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے مجھے۔ میں خود بھی تم سے ملنا چاہتی تھی۔ سارا کبھی کسی غلط آدمی کی حمایت نہیں کر سکتی۔ تم سے مل کر مجھے اس بات کا ایک بار پھر سے یقین ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سر آئزک بھی گھر کے پچھواڑے سے نمودار ہو گئے۔ آج واقعی وہ اپنے روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ سر پر چھوٹی سی سفید ٹوپی، جسم پر لمبا سا جگہ اور ہاتھوں میں لکڑی کی بڑی سی تسبیح۔ مجھ سے انہوں نے خندہ پیشانی سے ہاتھ ملایا۔ کچھ دیر ہم موسم کی اور ادھر ادھر کی معمول کی باتیں کرتے رہے۔ پھر سارا نے ہمیں کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ سارا اور مسز جینی نے مل کر اپنے ہاتھوں سے بہت سی ایسی ڈشز تیار کی تھیں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں چکھی تھی۔ مثلاً کھجور کا ایک خاص قسم کا حلوہ جو انناس اور ناریل کی کاشوں میں ابال کر بھرا گیا تھا، ہرن کے گوشت کے نمکین کباب اور اس جیسی اور جانے کیا کیا سوغاتیں۔ میں نے مسز جینی سے کھل کر کھانے کی تعریف کی اور انہیں یہ بھی کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سارا بھی واقعی اتنا کچھ بنا سکتی ہوگی۔ جواب میں سارا صرف مسکراتی رہی۔ سر آئزک نے سارا سے کھانے کے دوران کوئی بات نہیں کی۔ کھانے کے بعد مسز جینی اور سارا کچن میں مصری قہوہ بنانے کے لیے چلے گئے۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ گھر میں جو 2-4 ملازمائیں وغیرہ نظر آ رہی تھیں، انہوں نے صرف کھانا لگانے اور برتن اٹھوانے میں ماں بیٹی کی مدد کی، ورنہ زیادہ تر کام خود سارا اور مسز جینی نے ہی خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ یہودیوں کا دوسروں کو عزت دینے کا ایک خاص انداز تھا۔ مجھے کامران کی بات یاد آئی جو اس نے یہاں کے لوگوں کے بارے میں بتائی تھی۔ سارا اور جینی کے جانے کے بعد میں اور سر آئزک ڈائننگ ٹیبل پر تنہا رہ گئے۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تمہارا ٹرم پیپر کہاں تک پہنچا؟ مجھے امید ہے کہ تم کوئی بہتر پرچہ تیار کرو گے، کیونکہ یہ آئندہ ہمیشہ یونیورسٹی کے ریکارڈ میں رہنے والی ایک چیز ہوگی۔ میں ان سے اس سوال کی توقع کر رہا تھا۔ یقیناً سر، میں پوری تحقیق کے بعد ہی اپنا نظریہ اس پرچے کی صورت میں جمع کرواؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تم نے اس سلسلے میں لائبریری میں موجود کتابوں سے تو کافی مدد لی ہوگی۔ جی بالکل، نہ صرف یونیورسٹی کی لائبریری سے بلکہ شہر کی دیگر لائبریریوں سے بھی میں نے کافی مدد لی ہے۔ شہر میں اور انٹرنیٹ پر جتنا مواد مجھے مل سکتا تھا میں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ میری بات پر سر آئزک نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کس کتاب سے حوالے جمع کیے ہیں تم نے؟ میں نے انہیں سر ڈیوڈ روم کی کتاب سے لے کر اب تک اس موضوع پر چھپنے والی تمام کتابوں کے نام گنوا دیے۔ سر آئزک کا موڈ خراب ہو گیا، وہ کچھ تلخ لہجے میں بولے۔ اتنے اہم موضوع پر لکھنے کے لیے تم نے ان گھٹیا اور بے تحقیق قسم کی کتابوں کا سہارا لیا ہے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت تھی تو مجھے کہتے، میں تمہیں ان سے 1000 درجہ بہتر کتابوں کے نام بتا سکتا تھا۔ اتنے میں سارا اور مسز جینی بھی قہوہ لے کر میز پر آ چکی تھی۔ سارا نے اپنے باپ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر کہا، پاپا بہتر ہوگا کہ ہم یونیورسٹی کی باتیں یونیورسٹی میں ہی ڈسکس کریں۔ یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن سر آئزک کے لہجے کی تلخی اب بھی برقرار تھی۔ یہ بات صرف یونیورسٹی یا لائبریری میں جمع کیے جانے والے ایک ٹرم پیپر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے اور نظریے کی بات ہے، اور میں کسی کو بھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے
اور دوسرے لوگوں کے بیچ ممتاز اور منفرد نظر آنے کے لیے اپنے اس نظریے کا غلط پرچار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سر، میں نے کبھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا منفرد نظر آنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور پھر میں غلط ہوں یا صحیح، اس کا فیصلہ آپ ابھی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے میرا پرچہ تو جمع ہو جانے دیں، پھر میں اس پر کیے گئے اعتراضات کا جواب بھی پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ دوں گا۔ سر آئزک نے کڑے تیوریوں کے ساتھ میری بات سنی، پھر انہوں نے معذرت کے ساتھ اپنی طبیعت خرابی ہونے کا بہانہ بنایا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ لیکن جاتے جاتے انہوں نے عبرانی میں مسز جینی سے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک غلط مہمان کو مدعو کیا گیا ہے۔ سارا نے احتجاجی انداز میں زور سے سر آئزک سے صرف اتنا کہا، پاپا۔ سر آئزک اٹھ کر اندر چلے گئے۔ وہ اس بات سے شاید بے خبر تھے کہ میں عبرانی زبان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ پیر پٹکتے ہوئے باپ کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے مسز جینی سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ان کے شوہر کی وجہ سے بدمزگی سی پیدا ہو گئی تھی، اور اس بات کے لیے انہوں نے مجھ سے معذرت پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً انہیں روک دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے یہاں آ کر واقعی بہت اچھا لگا۔ آپ سے ملنا بھی زندگی کا ایک بہت خوبصورت تجربہ ہے۔ آپ کو کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں سمجھتی تھی کہ تمہارے یہاں آنے سے آئزک کو تمہارے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملے گا، اور ان کے اور سارا کے بیچ میں تناؤ میں کچھ کمی آ جائے گی، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ میں نے آج تک پوری زندگی میں کبھی آئزک کو اس قدر بد تہذیب برتاؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ یقیناً کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ میں مسز جینی کا ہاتھ تھپک کر وہاں سے اٹھ گیا۔ انہوں نے باہر تک مجھے چھوڑنے کے لیے آنا چاہا، لیکن میں نے انہیں روک دیا کہ ہمارے ہاں بڑے چھوٹوں کو یوں شرمندہ نہیں کرتے۔ میں باہر نکلا تو ہوا خنک تھی، اور ہوا میں برف کے چھوٹے چھوٹے ذرے شامل ہو کر ادھر ادھر ڈولتے ہوئے گر رہے تھے۔ میں نے اپنی جیکٹ کے کالر اٹھا لیے اور دور اینٹوں سے بنی پکی روش پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اندر سے سارا مجھے آوازیں دیتی اور تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے جلدی میں کوئی گرم چیز بھی اوپر اوڑھنے کے لیے نہیں لی تھی، اور مجھ تک پہنچتے پہنچتے باقاعدہ کپکپانے لگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھ سے ودا لیے بغیر ہی نکل آئے؟ میں نے پاپا سے بات کرنے کے لیے 2 گھڑی اندر کیا گئی، تم تو باقاعدہ رخصت ہی ہو لیے۔ جس غصے میں تم وہاں سے گئی تھی، مجھے نہیں لگا تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آؤ گی، اور تمہاری ماما بیچاری خواہ مخواہ میرے سامنے معذرتیں پیش کر کر کے تھک جاتی، تو میں نے سوچا کہ نکل جانا ہی بہتر ہے۔ ہاں، البتہ میں رات دیر گئے تمہیں فون ضرور کرتا۔ سارا کے چہرے پر بھی خجالت سی تھی۔ مجھے پاپا سے اس رویے کی امید نہیں تھی، مجھے معاف کر دینا پلیز۔ آج مجھے احساس ہوا کہ اس باہمت لڑکی کے اندر بھی ایک بے حد نازک سا دل دھڑکتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یقین جانو، مجھے سر آئزک کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی۔ انسان اپنے نظریات کے بارے میں جذباتی ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تو انہوں نے خود اس بات کا ذکر چھیڑ دیا، ورنہ میں ان سے اس جگہ پر اس موضوع پر کوئی بات نہ کرتا۔ تم یقین کرو، یہاں آ کر میرے دل میں تمہاری مما اور سر آئزک کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی، اور یہ میں پورے خلوص دل سے کہہ رہا ہوں۔ سارا کچھ دیر تک یوں ہی چپ سی کھڑی رہی۔ میں جانتا تھا اس جیسی وزادار لڑکی کے لیے یہ کس قدر مشکل مرحلہ ہو سکتا تھا۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی اور اب باقاعدہ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ برف کے بڑے بڑے گالے ہم دونوں کے بالوں میں چاندی سی بکھیرنے لگے تھے۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر سارا کے کاندھوں پر ڈال دی اور اس کے بال بکھیر دیے۔
چلو اب اندر جاؤ، سردی بڑھتی جا رہی ہے، کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو سر آئزک واقعی میرا داخلہ یونیورسٹی میں بند کر دیں گے۔ میرا یہ وار کارگر رہا اور وہ ہلکے سے ہنسی۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوتا دیکھ کر مجھے بھی بہت سکون محسوس ہوا۔ اس نے ہلکے سے مجھے چھیڑا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیسے جیت لیتے ہو، لیکن یاد رہے یونیورسٹی میں تمہاری اور تمہارے نظریات کی سب سے بڑی مخالف اب بھی میں ہی ہوں۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ میں مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے انگیشن آن کی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے جواب دیا۔ چلو تم نے آج اتنا تو تسلیم کر لیا کہ تم کبھی نہ کبھی ہارو گی ضرور، چاہے آسانی سے نہ سہی، بہت جدوجہد اور جستجو کے بعد ہی صحیح۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے الوداع کہا۔ جب میں گاڑی اس کے محل نما گیٹ سے باہر نکال رہا تھا تب میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا کہ وہ ابھی تک تیز گرتی برف میں وہیں کھڑی مجھے جاتا دیکھ رہی تھی۔ برف اس کے بالوں اور ہلکے سے گڑے پڑے گالوں کو چھو چھو کر زمین پر گر رہی تھی، جیسے برف کی کوئی شہزادی اپنی سلطنت میں کھڑی ہو۔ میری گاڑی نے تیزی سے موڑ کاٹا اور میں رفتہ رفتہ اس کے محل سے دور ہوتا چلا گیا۔ لندن سنسان تھا، رات گہری تھی اور سڑکیں خالی تھیں۔ میرا دوست دریال ٹیزم بھی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ سفید برف کی رضائی نے اسے بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ سڑکوں کے کنارے لمبے لمبے درخت ایک دوسرے کو کہانی سناتے سناتے چپ سے ہو گئے تھے اور حیرت سے برف کے گالوں کو خود سے شرارت کرتا دیکھ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں گرتی برف کا منظر اور لطف وہی لوگ جانتے ہیں جو خود کبھی رات میں تنہائی میں کسی ویرانے میں برف گرتی دیکھ چکے ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے ننھے سفید گالوں کی صورت میں نور کی برسات ہو رہی ہو۔ گرتی برف کی اپنی ایک سفید دودھیا سی روشنی ہوتی ہے، جیسے بہت سے جگنو بیک وقت آپ کو راستہ دکھا رہے ہوں۔ ایسے ہی بہت سے جگنو اس وقت میری دوڑتی گاڑی کے آس پاس گر رہے تھے۔ مجھے اس وقت بچپن میں نانی اماں سے سنی ایک لوری بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، جس کے بول کچھ یوں تھے: چندا کو ڈھونڈنے سبھی تارے نکل پڑے، محلوں کی نیند چھوڑ کر تارے نکل پڑے۔ میری گاڑی سفید برف سے بھری سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ میں بھی تو ایک ٹوٹا تارا تھا جو اپنے چاند سے بچھڑ کر جانے کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔